اللہ فرماتا ہے رمضان اور قرآن یہ دونوں ساتھ ہیں. اونچی آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں. روزہ ہمیشہ لغویات سے بچنے کا نام ہوتا ہے. روزہ اس چیز کا نام نہیں کہ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھو خاموش ہو جاؤ اور انسان کہے یہ میرا روزہ ہے. روزہ اس چیز کا نام نہیں انسان لغویات سے تو بچنا، لیکن اللہ اور رسول کے ذکر کی محافل میں آ کر انسان اپنی زبان کو سنبھال کے رکھے. ایسی زبان کو کی ضرورت نہ رب کو ہے نہ اس کے رسول کو ہے. زبان وہ ہونی چاہیے جو ہر وقت اپنی زبان پر حضور کا درود ہو یا رب کا قرآن ہو یا رب کے نبی کے ذکر کی محفل میں آئے تو اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. اونچی آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرماتا ہے رمضان اور قرآن دونوں ساتھ ہیں. جہاں رمضان ہوگا وہاں قرآن ہوگا، جہاں قرآن ہوگا وہاں رمضان ہوگا. نہ قرآن رمضان سے جدا ہے نہ رمضان قرآن سے جدا ہے، دونوں اکٹھے آئے ہیں. اور ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انسان ماہ سیام کے روزے رکھے اور قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ دے. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو پھر رمضان پیکج آ جاتے ہیں. رمضان پیکج آ گیا، چینی سستی ہو گئی. رمضان پیکج آ گیا، آٹا مفت مل رہا ہے. رمضان پیکج آ گیا، بھائی گھی سستا ہو گیا. یہ رمضان پیکج ہے. رمضان پیکج تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو 24 گھنٹوں میں 12 گھنٹے سوتے تھے اب 4 گھنٹے سوئے. دن کو بھی اللہ کا قرآن پڑھے، رات کو بھی اللہ کا قرآن پڑھے. رمضان پیکج تو یہ ہونا چاہیے. رمضان پیکج یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر اپنے رب کے حضور عرض کریں باری تعالیٰ جو ہم کر چکے ہیں ہمیں معافی دے دے، آئندہ ہم بچنے کے لیے تیار ہیں، آئندہ ہم گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے. یہ رمضان پیکج ہے. اور جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، فرمایا قرآن بھی رمضان بھی یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے. یہ کس چیز کے لیے ہے؟ اونچی آواز سے بولیے، سارے بولیے بھائی. یہ روزہ ہے وہ بولے بچوں پہ ڈرا. یہ رمضان اور قرآن کس چیز کے لیے ہے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، فرمایا یہ قرآن حق کو سامنے کرنے کے لیے آیا ہے. یعنی جو رمضان سے قرآن سے محبت کرتا ہے رمضان کا روزہ بھی نہیں چھوڑتا، رب کے قرآن کی تلاوت بھی نہیں چھوڑتا، فرمایا وہ حق والا ہے. میں آسان ترجمہ آپ کے لیے کر رہا ہوں. جو رمضان کا روزہ نہیں چھوڑتا، رب کے قرآن کے تلاوت نہیں چھوڑتا، فرمایا وہ حق والا ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، فرمایا جسے شہادت مل جائے اس مہینے کی وہ اس میں روزے رکھے. آگے عذر آ رہا ہے ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. آج ہر بندہ شوگر کا بہانہ بنا کر روزہ چھوڑ رہا ہے. آج ہر بندہ بلڈ پریشر کا بہانہ بنا کر میری جی کمر میں درد ہے، میری ٹانگوں میں درد ہے، مجھے بلڈ پریشر ہے، مجھے شوگر ہے، میں نے روزہ اس لیے نہیں رکھا. اللہ فرماتا ہے ومن کان مریضا او علی سفر، مریض بھی وہ جسے حکیم کہے بھائی تیرا دن نہیں گزر سکے گا، تم نے روزہ نہیں رکھنا، وہ مریض ہونا چاہیے. مریض ہم خود آج بن گئے ہیں. آج ہم کہتے ہیں نہیں روزہ رکھنے کے لیے میں مریض ہوں. اگر ہمارے سامنے 20 قسم کے کھانے لگ جائے تو پھر ہم مریض نہیں ہیں. اگر ہمارے سامنے کوئی دعوت آ جائے کوئی لنگر آ جائے تو پھر ہم مریض نہیں ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہم گولی کھا لیں گے طبیعت صحیح ہو جائے گی. لیکن جب رب کے رسول کے دین کی بات آئے، اللہ رسول کے احکامات کی بات آئے تو پھر کہتے ہیں جی میں بیمار ہوں. بھئی آپ روزہ رکھ لیں، شام کو دوائی کھا لینا، اللہ آپ کو صحت دے دے گا. یہ بات نہ کریں جی میں بیمار ہوں اللہ مجھے معاف کر دے گا. یاد رکھنا بیماری عذر ہے. دوسری چیز فرمایا سفر عذر ہے. یہاں رب کا قرآن کہتا ہے اگر تم بیمار ہو روزہ چھوڑ سکتے ہو، اگر تم سفر میں ہو روزہ چھوڑ سکتے ہو. میں آپ کو امام الانبیاء کی بات سنا رہا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گرمی کے مہینے میں حضور مدینے سے نکلتے ہیں. اکیلے میرے آقا نہیں، حضور کے ساتھ جمع غفیر صحابہ کا ہے. سبحان اللہ کہہ دیجیے. ہم صرف ذکر ہی سن سکتے ہیں، ہم عمل نہیں کر سکتے.
मौलवी साहब जुम्मे वाले के दिन आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। मैंने कहा ब्लड प्रेशर दीन के लिए हमारा हाई होता है, हमारा अपनी जात के लिए कभी ब्लड प्रेशर हाई नहीं हुआ। होता है तो हम बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन जब रसूलुल्लाह के दीन की कोई मुखालिफ करे तो हम सीना तान कर कहते हैं भाई ये बात गलत है, तुम दीन के खिलाफ बात कर रहे हो, हम तुम्हें रोकेंगे। तुम रसूलुल्लाह की दीन के खिलाफ, तुम रसूलुल्लाह की शरीयत के खिलाफ बातें कर रहे हो तो हम तुम्हें रोकेंगे। आज हर बंदा दीन का राज़दार है, हर बंदा कहता है मैं दीन का मुफ्ती हूँ, हर बंदा कहता है मैं दीन का आलिम हूँ। जिससे पूछे वो बड़ा मुफ्ती है, जिससे पूछे वो बड़ा मुफ्ती है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पिछले दिनों इसी दिन मैं सफर पर था तो एक मस्जिद में गया, मुझे मौलवी साहब ने एक बात सुनाई। कहने लगे मैं एक मस्जिद में मैं गया, इमामत खिताबत के लिए जगह थी, तो जब मैं मस्जिद में पहुंचा ना, आगे 5-7 आदमी बैठे थे, तो मैं जाकर अस्सलाम वालेकुम सलाम, तो उन्होंने कहा मौलाना आपका टेस्ट लेना है। क्या कहा? सुभान अल्लाह, आपको गाल बड़ी मजे दी। मौलाना साहब को टेस्ट गिने। मौलाना साहब ने फरमाया यार तुम्हारे चेहरे पर नबी की सुन्नत नहीं है, तुम कहीं से मुझे ये नहीं लग रहा कि हुजूर के गुलाम हो, तुम्हारे मुंह पर ना दाढ़ी है ना कोई भी एतबार शरीयत का नजर नहीं आ रहा, तुम मुझसे टेस्ट लोगे? उन्होंने कहा हम ही लेंगे। क्या कहा? कमाल की बात है, दीन का आलिम है, 8 साल 10 साल पढ़कर मिंबर रसूल की तरफ आ रहा है और टेस्ट लेने वाला वो बंदा बैठा है जिसके चेहरे पर नबी की सुन्नत भी नहीं है, जिसका उठना बैठना अतवार भी नहीं बता रहा, ये कुछ दीन का समझने वाला हो, वो कहते हैं मौलाना हम आपका टेस्ट लेंगे। तो मौलाना साहब ने फरमाया, मुझे बड़ा गुस्सा आया, गुस्से को मैं कंट्रोल करते हुए मैंने कहा आप मेरा टेस्ट एक बार ना ले, हम पूरी जिंदगी ही टेस्ट देकर मदरसों में आए हैं, लेकिन एक टेस्ट तुम मुझे दे दो, जितने मर्जी टेस्ट मेरे लेने हैं ले लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा ये तो कोई बात नहीं, ये तो कोई बड़ा मसला ही नहीं, हम आपका टेस्ट लेने के लिए तैयार हैं और देने के लिए भी तैयार हैं, आपने कौन सा टेस्ट लेना है? मौलाना साहब ने कहा मुझे यही बात बता दे, गर्मियों में ढेले के साथ इस्तिंजा कैसे किया जाता है, सर्दियों में ढेले के साथ इस्तिंजा कैसे किया जाता है? बेटे ही में बाबा नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, मौलाना हमें से जो मसला पूछना है, जो सवाल करना है करे, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। मौलाना साहब ने ये सवाल किया, अब एक भी दूसरे की तरफ, दूसरा तीसरे की तरफ, तीसरा चौथे की तरफ बैठे मस्जिद में मौलवी साहब से मसला और इम्तिहान लेने के लिए बैठे हैं। मैंने कहा इस कौम की अजमत को मैं सलाम ना करूं, जिसको इस्तिंजा करने का पता नहीं वो कहता है मौलवी से हमने इम्तिहान लेना है। हर बंदा ही दीन का राजदार है, हर बंदा ही दीन का ठेकेदार है, हर बंदा कहता है दीन तो मेरी वजह से खड़ा है, मैं मस्जिद में आ गया, मैंने तरावियां पढ़ ली, मैंने इमाम साहब की खिदमत कर ली, मैंने इमाम साहब को तनख्वाह दे दी, मैंने इमाम साहब के साथ ये किया, ये तो मौलवी मेरी वजह से खड़ा है, अगर मैं ये ना करता तो मौलवी का पता नहीं बनता क्या? हमारे हालात ऐसे हैं। आइए इमाम अंबिया की बात सुने। मेरे आका अलैहिस्सलाम गर्मियों के महीने में, जून के महीने में इमाम अंबिया मदीने से सफर बांधते हैं, मेरे नबी के साथ सहाबा भी हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम जब मक्के की तरफ जाते हैं, ये 500 का सफर है, 500 किलोमीटर का सफर है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। सहाबा भी साथ हैं, इमाम अंबिया भी साथ हैं। अब जरा तवज्जो करना, गर्मी भी है, रोटी पकाने के लिए भी सहाबा खुद पकाते हैं, कोई शरबत वगैरह का इंतजाम भी नहीं है, कोई ठंडाई पीने का इंतजाम भी नहीं है। लेकिन हमारी किस्मत क्या है, हमारे हाल क्या है, जब हम रोजा खोलते हैं तो 20 किस्म के खाने तैयार होते हैं, ये दही भले हैं, ये फ्रूट चाट है, ये ठंडाई है, ये फुला है, ये फुला है, ये फुला है, हर किस्म का खाना तैयार है। लेकिन इमाम अंबिया ने 20 किस्म के खाने नहीं खाए, इमाम अंबिया के गुलामों ने 20 किस्म के खाने नहीं खाए। सफर करके, गर्मियों में रोजे रख के, गर्मियों में अल्लाह की इबादत करके, गर्मियों में दुश्मनान इस्लाम के साथ जंग करके मेरे नबी ने फरमाया दीन पर इस तरह चला जाता है। उनकी आवाज से सुभान अल्लाह कह दीजिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया दीन पर इस तरह चला जाता है। अब इमाम अंबिया अहमद मुज्तबा 10 को सफर शुरू हुआ, 21 को मक्का शरीफ पहुंचे, 10 दिन सफर में रहे। हुजूर ने कोई नमाज नहीं छोड़ी, मेरे आका के सहाबा ने कोई नमाज नहीं छोड़ी, कोई रोजा नहीं छोड़ा, हालांकि उज़र आए। अल्लाह फरमाता है सफर में रोजा छोड़ सकते हो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, जो मेरा गुलाम होगा,
کر کے دکھائیں. ہم کون سے مسلمان ہیں؟ ہم اگر بات کریں تو ہم شدت پسند ہیں. ہم اگر حق کہیں تو مولوی بڑا شدت پسند ہے. مولوی بڑی سخت باتیں کرتا ہے. مولوی کسی کے خلاف کوئی بات نہ کہے. مولوی کہے ملک جی ہم آپ کو سلام کرتے ہیں, چودھری صاحب آپ کی کیا ہی باتیں ہیں, فلاں صاحب آپ کی کیا ہی باتیں ہیں, رانا صاحب آپ کی کیا ہی باتیں. مولوی صاحب پھر تو ٹھیک ہے. مولوی صاحب اگر حضور کے دین کی بات کریں تو مولوی غلط ہے, مولوی غلط ہے. امام الانبیاء احمد مجتبیٰ کے غلاموں روزے رکھو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی الاسلام, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اونچی آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلی چیز فرمایا گواہی دے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. دوسری چیز نماز ہے. تیسری چیز روزہ ہے. چوتھی چیز حج ہے اگر اس کی استطاعت رکھتا ہو. اور 5ویں چیز زکات ہے. 5ویں چیز کیا ہے؟ بابا تو سب ملے سو کہنا ملے سو میں بول سبحان اللہ آپ ہوتا ہے. 5ویں چیز زکات ہے. آج زمین کے عشر کی بات ہے. مسلمان سے کہا جائے فصل تیار ہے اللہ کے راہ میں عشر دو تو کہتا ہے پہلے بھی اتنے خرچے ہو گئے ہیں, پہلے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, ہم کیا کریں, فصلوں کی بھی پوری نہیں بنتی, ہم کیسے دیں. میں نے کہا جب اللہ رسول کے دین سے غداری کرو گے, جب اللہ رسول کے دین سے منہ پھیرو گے تو پھر زلزلے آئیں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے. حضرت عبداللہ بن خدیج آپ روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا قرب قیامت زلزلے آئیں گے, قرب قیامت فتنے آئیں گے, قرب قیامت علم اٹھ جائے گا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ علم کیسے اٹھ جائے گا؟ ہم نے قرآن آپ سے پڑھا. علم اس چیز کا نام ہے قرآن پڑھنا, علم اس چیز کا نام ہے دین پڑھنا, علم اس چیز کا نام ہے دین کو سکھانا. علم اس چیز کا نام نہیں کہ 16 سال پڑھ کر کے مولوی چہلے میں پڑھا لکھا ہو. علم اس چیز کا نام نہیں. علم رسول اللہ کے دین کو پڑھنے کا نام ہے. علم رسول اللہ کے دین کو سمجھنے کا نام ہے. علم رسول اللہ کے دین کے محافظ کو عزت دینے کا نام ہے. علم عزت اس کی نہیں جو دین سے غداری کرے اور بڑا ملک ہو. آج عزت پیسے کی ہوتی ہے, آج عزت مال کی ہوتی ہے, آج عزت دین کی نہیں ہوتی. غریب بندہ کو مشورہ دینا, اس کا مشورہ سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اگر امیر بندہ مشورہ دے تو اس کا واجی ملک صاحب آپ نے بڑا عجیب مشورہ دیا, بڑا کمال مشورہ دیا, کیونکہ اس کے پاس پیسہ جو ہے. غریب کو کچھ نہیں ہے, کون سنے اس کی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علم اٹھ جائے گا. حضور کے صحابی نے آپ کی یا رسول اللہ قرآن ہم آپ سے پڑھ رہے ہیں, آگے پڑھاتے رہیں گے, ہمارے بچے آگے, ہمارے بچے, اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا, کیسے علم اٹھ جائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علم اٹھ جائے گا. فرمایا آج دیکھو ہر جگہ بندہ یہی کہتا ہے میں عالم ہوں, میں بڑا ہوں, میں بڑا مفتی ہوں, مجھے سب کچھ پتا ہے, لیکن کچھ ہو جائے تو پتہ نہیں ہوتا, عمل کا نام ہی نہیں ہے. تو پھر دوسری چیز فرمایا زلزلے آئے. کیا مشرف کے دور میں بھی زلزلے آئے, اس کے بعد 2005 میں بھی زلزلے آئے. کوئی کہتا ہے زمین ہل گئی, کیسے ہلی بھائی؟ وہ بابا جی فرماتے تھے بھائی کہتے ہیں زمین ہل گئی. وہ مشرف کے دور میں اس نے کہا پلیٹ ہل گئی. آپ نے فرمایا تو ٹھنڈی میں بھلائی ہو سی تو گھڑائی میں نیا بجدا کے ٹھوکر نہیں ہو سی. بابا زلزلہ میں تو نہیں آیا, یہ سارے اپنے اعمال نے, یہ سارے اپنے کرتوت ہیں. بابا سارے اپنے کرتوت نہ سا مولوی صاحب پاس, مولوی صاحب ٹائم تقریر کرنی ہے, آسان پارو ٹائم دے ہوئے. مولوی صاحب دین دا ایک مسئلہ بیان کرا ہے, آسان والے تو دوسرا سارے ملازمین ہیں, آسان والے کہاں ہیں؟ اے دین دی حالت ہے بابا, جنہوں دین دی حالت اے تھی مجھے والی امام صاحب ہاتھ بات زندگی گزرے جو اگر آسا درست تھی مجھو نا, اگر ہم درست ہو جائیں. میں فیصلہ باد کے علاقے میں گیا تو وہ کہنے لگے ہم امام صاحب کی اول سے لے کر آخر تک ہر ضرورت پوری کرتے ہیں. بیٹے ہوئے میں تو اپنے واسطے کچھ چندہ کہنے بندہ بھی تو دین دگار بھی رسے رہا. انہوں نے کہا کہ ہم مولوی صاحب کے ساتھ, امام صاحب کے ساتھ ہم رہائش بھی دیتے ہیں, ہم کھانا بھی دیتے ہیں, بیمار ہو جائے دوائی بھی دیتے ہیں. ڈاکٹر کو کہا ہوا ہے جب بھی امام صاحب آئے اسے اور تنخواہ بھی صحیح دیتے ہیں. کوئی مسئلہ ہو امام کو اول صاحب میں بٹھاتے ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ امام صاحب مصلی پہ امام ہے, کسی محفل میں آئے امام آخر میں بیٹھا ہے اور جو چودھری ہے محلے کا وہ آگے بیٹھا ہے. بھائی وہ کون ہے؟ وہ تو ہمارا امام ہے, صرف نمازیں پڑھتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ چودھری ہے, اس کے پاس پیسہ ہے. جس کے پاس نبی کے دین کا علم ہے اس کی عزت نہیں, جس کے پاس پیسہ ہے اس کی عزت ہے. جب ہماری حالت یہ ہو جائے گی تو ہم دنیا میں ذلیل ہو جائیں گے.
آئندہ جمعہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا قرب قیامت فتنے کتنے تھے. حضور نے حجت الوداع کے موقع پر فتنے گنوائے. حجت الوداع کے موقع پر فتنے گنوائے. آج ہم بتانے کے لیے تیار ہیں. وہ مولوی بھی ہیں یہ نہیں کہتے بھائی سب پوری کر لو. وہ آدھر آسا آپ ہونا سارے لوگ تلی لاکھوں سے ہائی صاحب یہ اسے مسیطہ جیسا دے ہے. وہ آدھر بھائی آسا کوئی گال کروں مختلی لاکھوں سے میں کہ ساکویوں سے عزت گوارا کہنی عزت او گوارا ہے. حق کا کوئی نہ منے محمد دا غلام دا بندے جن کی گزار. یہ کون سی زندگی ہے بھائی؟ ناظم صاحب سے بھی ڈرنا اور محتمن صاحب سے بھی ڈرنا اور محلے کے چودھری سے بھی ڈرنا علاقے کے نمبردار سے بھی ڈرنا. میں نے کہا بہتر ہے کہ تم مر جا مولوی بنتا ہی نہ. مولوی تو وہ ہے جو ہر بات حق کی کہے. وہ محلے کا چودھری ہے اس کے لیے بھی ہم حق کہیں گے. وہ محلے کا نمبردار ہے اس کے لیے بھی. چک کا نمبردار ہے اس کے لیے بھی. دین کے لیے کوئی ہمارا نرم گوشہ ہم رکھنے کے لیے زلزلے آتے ہیں. میں بابا بس کرے نا سبحان اللہ آپ کو میرے ہوٹ کو رکھوں اللہ زیادہ خوش نہیں کیا سب تراویح پڑھاوی ہوتی ہے. دوسرے سارے کو زیادہ تھک بالے میرا نا ایک مشورہ ہے میں آتا رمضان شریف میں جمعہ ذرا لیٹ پڑھے گا کوئی دو چار گالی تو صحیح سمجھ کے لو میں آسا ہی تو آنے نا کوئی اپنے دل دی اندر علی گال کر گیا حوصلہ ہے نانا سارے کو نسا میں پتہ لگ سی حوصلہ ہے. ایسا رمضان پیکیج ہے رمضان پیکیج ہے صحیح رمضان پیکیج یہ ہے کہ ہر نماز دنال ایک نماز قضا پڑھو. رمضان پیکیج کیا ہے؟ ایک نماز بولا تو صحیح بابا. کوئی امام حسین نے سر کٹا دے نماز نہیں چھوڑی تو سب بابا فرض نہیں میں پڑھتے. آج ہماری حالت میں آپ کو بتاؤں نا جب تراویح میں ہم کھڑے رہتے ہیں تراویح میں تو کوئی 8 پڑھتا ہے کوئی 12 پڑھتا ہے کوئی 16 پڑھتا ہے. بھاگ رہے ہیں. پوچھا جائے کس کے مقلد ہو کس کی پیروی کرتے ہو کہیں گے امام اعظم ابو حنیفہ کی. تو امام صاحب کے نزدیک 20 رکعتیں پڑھنا ضروری ہے 8 ضروری نہیں. اور ہم روزانہ مولوی صاحب کو کہیں بھائی مولوی صاحب جلدی کریے جلدی کریے ذرا جلدی پڑھائے. بابا اسے کہو دین قرآن ایسے پڑھو مزہ آ جائے سننے کے لیے. ہم کھڑے ہیں نہیں یعلمون تعلمون مولوی صاحب نہ پچھو پتہ لگے کہ پڑھتے کیا کریں نہ آپ کو پتہ لگے امام صاحب بھی پڑھتے ہوئے. ایسا قرآن سننا نہیں ہے. قرآن سننا ہے تو استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اور پھر حالت یہ ہوتی ہے جب ہم سجدے میں جائیں نا پیچھے سے ہمارے مقتدیوں کے دونوں پاؤں اٹھے ہوتے ہیں. مقتدیوں کے دونوں پاؤں پیچھے سے اٹھے ہوتے ہیں. ساتھ میں کوئی بندہ کہہ دے یار تو نے نماز غلط نہیں پڑھی. اگلا بندہ ایسے مفتی بنتا ہے وہ آگے میں کو نماز نہ پڑھانا پتا کہہ نہیں 10 سال تھی کہ میں نماز پڑھتا کرا تو نے کو نماز پڑھانے طریقے سے. کمال کی بات ہے. علم دین سیکھو ماں کی گود سے لے کر قبر تک. لیکن ہم دین کے سمجھانے کی بات کریں تو کہتے ہیں بھائی ہمیں پتہ ہے ہم تم سے بہتر جانتے ہیں. جب ہم نماز میں جائیں سجدے میں جائیں 3 انگلیوں کا لگانا ضروری ہے. 3 انگلیوں کا لگانا یہ مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو. 3 انگلیوں کا لگانا ضروری ہے. اگر 3 انگلیاں نہ لگی ہماری نماز نہیں ہوگی. ہمارے کسی دوست نے ایک پاؤں اٹھانا ہوتا ہے کسی نے دونوں اٹھائے ہوتے ہیں اور پیچھے سے ایک ایک کر کے بھاگ رہے ہوتے ہیں. قرآن سننے کے لیے تیار نہیں. میچ ہو تو کھڑنے کے لیے تیار ہیں. اور اگر پاسپورٹ دفتر کے باہر ہمیں 2 گھنٹے بھی کھڑا دیا جائے نا تو ہم کھڑنے کے لیے تیار ہیں. ہم شناختی کارڈ بنوانے کے لیے جائے وہاں ہمیں کھڑا کر دیا جائے تو ہم تیار ہیں. لیکن رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑنے کے لیے تیار نہیں. بابا جب دین کے ساتھ نہیں کھڑو گے تو پھر زلزلے آئیں گے پھر بے موسمی بارشیں آئیں گی. آج فصلیں تیار ہیں گندم ملنے کو تیار نہیں. غریب در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے پھر بھی ہمیں کچھ نہیں مل رہا. ذلیل ہو رہے ہیں دھکے کھا رہے ہیں. پھر یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ صلہ یہ ہے کہ ہم نے دین سے غداری کی ہے. ہم نے رسول اللہ کے دین سے منہ موڑا ہے. رمضان شریف کے اندر مساجد کو بھر دو. مسجد انتظامیہ بھی کہے ہمیں جگہ نہیں مل رہی مقتدی اتنے آ گئے. ایسا مزہ ہو پھر پتہ لگے ہم حسینی بھی ہیں ہم محمدی بھی ہیں. بابا ایسے نہیں کہ سال کے بعد رمضان میں آیا. پورا ماہ رمضان اور پورا سال اللہ رسول کی اتباع میں اپنی زندگی کی. اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک مسئلہ میں نے بیان کیا ایک جگہ مورتیاں. میں نے کہا جو مورتیاں عورت ہوتی ہے نا مورتیاں عورت وہ اس کا
کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب آپ میں سے کسی کو پتا شاید ہوگا کہ مردیاں کون ہوتی ہیں۔ بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا بابا صاحب کو پتہ ہے کیا نہیں مردیاں کیا ہوتی ہے چیز، تو صاحب کو سو جانا میں کہ تیرے کو ہمیں پوچھو کہ مولوی صاحب کیری خامیاں تو ہے کو ہے سو تک لکھتے رسے سے تے مردیاں دا پتہ کیا نہیں، صاحب کو دین دا پتہ کیا نہیں۔ مردیاں جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، ہمارے عرف میں رواج ہے، ہم کہتے ہیں کہ جو عورت دودھ پلاتی ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ کیوں نہیں روزہ رکھ سکتی؟ اس کا روزہ بچے کو دودھ پلانے سے ٹوٹ جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں، دودھ پلانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اپنے گھروں میں بتائے دودھ پلانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور کوشش کریں ٹائم ہوتے گھر دیا ہوگا بابا معاف کرائے نہ معاف کرے صلی اللہ رسول معاف کرے دوسرا معاف کرنا نہیں دے گا نا۔ اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ کوشش کریں کہ 1 بجے رمضان المبارک میں تو تشریف لائیں، جلدی تشریف لائیں تاکہ ہم دو باتیں آپ کو سنا سکیں۔ اتھا اول صاحب کو گھر آخر صاحب تک میں ہر بندہ پتہ ہے جتنی تو آپ کو جلدی ہوتی ہے، ذرا ہوش نہ بیٹھے کرو، آسا کوئی عام جگہ دے کہنے سے بیٹھے، آسا محمد دے ممبر دے بیٹھے۔ ہر بندہ اپنے آنکھیں غیرت محمدی رکھے، اپنی آنکھیں محمد دا حیا رکھے۔ اے نہ ہوئے محمد امام صاحب کو دے ایویں نہ دے بڑا دشمن کو دے تو میں ڈوبتے تھی امام صاحب کو میرے کچھ میں دشمن کو دے قاری صاحب کمال کی بات نہیں ہے۔ ہم ایسے مقتدیوں کے چاہنے والے نہیں، مقتدی ایسے ہو جو محمد کے غلام ہوں، مقتدی ایسے ہو جو محمد کے عزت کے وفادار ہوں۔ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، نہ ہم شیخ نہ ملا نہ پیر، جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ حق دال آسو کوئی مرضی ہوئے ہے کار بینس ہو گنو ایک مسجد سبھی امام کے ذمہ ہی ہوئے بولا نے چاہا پیسے کیا نہیں منگتا بھی ایک مسئلہ کے سنا دیا۔ مسجد کی صفائی رمضان میں ہر بندہ کوشش کرے آ کر مسجد کی صفائی کرو۔ ہمیں کہتے ہیں استاد یہ جالا لگا کھڑے، یہ جالا کئی بندے کہتے ہیں جالا لگا کھڑے بابا تمہارے حد تک تکلیف ہے، تو سا حضور کا کلمہ کیا نہیں پڑھا؟ ایسے مولوی تھا کہ میں ان چیز کو تنقید نہیں سمجھتا، آسا خادم مسجد کی خدمت سمجھنے واسطے آسا ان چیز کو بہتر سمجھ جائے سراہت کے، لیکن لوگ کتھا گال کرے وہ حضرت آسا مولوی کو تنخواہ دینے ہیں جالا ہی نہیں ہولا آگے، آسا مولوی کو تنخواہ دینے مسجد گیٹ ہی نہیں ہولا آگے، آسا مولوی کو تنخواہ دینے لیٹ ہی نہیں ہوگا بابا جرا امام ہوتے نا امام وہ صرف مسلح دا امام ہوتے، وہ چوکے داری کیا نہیں کرنا والا ہوتا، وہ صفائی کرنا والا کیا نہیں ہوتا، وہ لیٹ نہ دھونا والا کیا نہیں ہوتا، وہ لیٹ نہ دھونا والا کیا نہیں ہوتا، تو پتہ ہوئے ساتھ کو آدھے سے جلدی کرو مسلح دے بیٹا مولوی صاحب جلدی کرو تعالیٰ تک کرو جا۔ یہ امام کی قدر ہے، اپنے اماموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یاد رکھو جو ہم اپنے اماموں کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں نا یہ بڑا اوکھا اور مشکل وقت آ رہا ہے۔ بابا میری جیب میں پیسہ ساتھ اتنا دن ٹائم ہوتا ہے کہ انتظامیہ کاوڑی بیٹھی ہے، بابا کوئی مرضی کاوڑی میں آسان حق کا علاقہ یہ کہیں گرو کہنے دینا تاجدار ختم نبوت میرے کو کاوڑی دی نا میں 3 سال میں اٹھی دے میں تھکڑا نہ ہوگا تسا دل کھلے کر دے بیٹھے کرو بھئی یہ رسول اللہ دے دین دی گال کوئی حق کرنا والا سارے علاقے کوئی ساری جگہ دے کوئی آیا بیٹھے مولی ڈرتے نہ کریوں پر ہونا کوئی کوٹ نہ دے کوئی مار نہ دے ہماری میں سنہ نبی دے دین واسطے سب کو کیا ضرورت ہے اے جانا ہزارہ ہوئے مولوی آسف دین دا حق ادانے سے کر سکتے تاجدار ختم نبوت تو آگے میرا گلہ بابا خوش ٹھیک ہے تو آرہی ذریع تھی نا تاجدار ختم نبوت اگر تو صحیح حالت نہ آئے نا بابا پر جمعت رہے مجھے رسول ٹھیک ہے بات انیسی کوئی نا وجرہ انیسی بلن ذرا خیال نا تاجدار ختم نبوت جانے جواب دے بابا کیا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آرو والے بابا تو صحیح حتہ در روزہ رکھی کھڑے نبی دے نالے ہاتھ نہیں چاہے قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے کون روتا ہے رپٹ کر تو دیوار کے ساتھ آئے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی کر ملاقات ہو گئی شاہ ابرار کے ساتھ کہ محمد سے وفات ہوئے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوگ قلم تیرے ہیں ایک دار نہیں ایک مسئلہ